ایک جوان کا قبرستان میں چلہ کاٹنے کا انجام۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں واقع ویران قبرستان کو لوگ سورج ڈلتے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ دن میں بھی وہاں ایک عجیب سا سکوت رہتا، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اسی علاقے میں ایک بلال نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ بلال ذہین تھا، مگر جلد اثر لینے والا اور سوشل میڈیا پر روحانی طاقتوں اور پوشیدہ علم اور چلہ کرنے کے قصے سن کر بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی قبرستان میں چلہ کرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ خاص قوتیں حاصل کر لے گا اور لوگ اس کا احترام کریں گے۔ گھر والوں نے روکا، دوستوں نے سمجھایا، مگر بلال کسی کے سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ایک رات کے وقت قبرستان کا رخ کیا اور ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے طور طریقے خود ہی اپنا لیے۔ چند راتیں بلال کو سب ٹھیک لگے، مگر ٹھنڈی ہوا اور اندھیرے اسے پرسرار سا سکون دیتے تھے۔ مگر چند دن بعد حالات بدلنے لگے۔ وہ وہم کا شکار ہونے لگا۔ ذرا سی آواز پر چونک جاتا، سائے حرکت کرتے محسوس ہوتے اور اس کا دل بے وجہ گھبرانے لگتا۔ نیند کم ہوتی گئی اور ذہن بوجھل ہوتا رہا۔ چلہ کرتے ہوئے بلال نے عبادت اور علم کی بجائے ضد اور دکھاوے کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ وہ نہ کسی معتبر عالم سے رہنمائی لے رہا تھا اور نہ ہی اپنے دل کو درست نیت کے ساتھ سنوار رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر کا خوف بڑھنے لگا۔ ایک رات وہ قبرستان سے گھبرا کر بھاگا اور سیدھا سڑک پر آ گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پانی پلایا، کسی نے گھر والوں کو خبر دی۔ گھر آ کر بلال کئی دن تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور چہرے پر تھکن۔ آخرکار ایک بزرگ عالم اس کے گھر آئے۔ انہوں نے نرمی سے بلال کی بات سنی اور کہا، بیٹا، روحانیت دکھاوے یا ضد سے نہیں ملتی۔ اس کے لیے علم، نیت کی صفائی اور صحیح رہنمائی ضروری ہے۔ قبرستان میں چلہ کرنا نہ فرض ہے نہ کامیابی کی ضمانت۔ بلال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جو راستہ وہ چن رہا تھا وہ صرف غلط تھا، بلکہ خطرناک بھی۔ اس نے توبہ کی، باقاعدہ تعلیم پر توجہ دی اور اپنی عبادت کو سادگی اور اخلاص کے ساتھ اپنایا۔ وقت کے ساتھ اس کا خوف کم ہوا اور اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگ بلال کی کہانی مثال کے طور پر سناتے تھے۔ کراچی کے اس پرانے قبرستان کی خاموشی آج بھی ویسی ہی ہے، مگر بلال کے لیے وہ خاموشی ایک سبق بن گئی۔ سبق یہ کہ روحانی راستے عقل اور علم اور سچائی کے بغیر طے نہیں ہوتے، اور غلط نیت کے ساتھ اٹھایا گیا قدم انسان کو فائدے کی بجائے نقصان ہی دیتا ہے۔